تو اس لیے میرے بھائی مشرک کی مغفرت کا کوئی چانس نہیں ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ اتنی شدت کیوں کرتے ہو, مشرک جہنم میں, مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, مشرک سے نکاح نہیں ہوتا, تو آپ کیوں سختی کرتے ہو؟ ہم نہیں کرتے, قرآن نے سختی کی ہوئی ہے اس بارے میں, اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ. کل بھی ایک کا فون آیا کہ میری بیگم مزاروں پہ جاتی ہے, باباؤں سے دعائیں مانگتی ہے, میرا نکاح باقی ہے یا نہیں. میں نے کہا پہلے سے کرتی تھی تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے, اور اگر اب کر رہی ہے تو نکاح آپ کا مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں اتنے گاڑے گاڑے مفتی لوگ فتوے دیتے ہیں. ایک صاحب نے کہا ایک ہماری مسجد کا امام ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں, مشکل کشا سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کو بھی اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا نہیں ہوتی نماز, نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے, مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں یار یہی تو مولویوں نے آپس, وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں وہ والا کہے گا اس کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ کبھی بھی حق تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے. آج کل نا کچھ اسکالر زیادہ فنٹر بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم امت میں جوڑ پیدا کر رہے ہیں. بھائی کیسے کر رہے ہو؟ کہتے ہیں امت ساری ٹوٹ گئی ہے. وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے وہ کافر ہے, وہ کہتا ہے وہ کافر ہے. یہ سب غلط ہیں بھائی. اگر ایک دوسرے کو کافر کہنے سے سارے غلط ہو گئے تو پھر عیسائی ہمیں کافر کہتے ہیں, ہم عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں, اس کا مطلب دونوں کیا ہو گئے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے. میں نے ان پہ کیس کیا کورٹ میں کہ اس نے میرے 1 کروڑ روپے لیے ہیں. میں کورٹ میں ان کو لے کے پہنچ گیا, عدالت نے اس کو بلایا, ہاں بھائی, اس نے بولا نہیں انہوں نے میرے 1 کروڑ روپے لیے ہیں. جج کہتے ہیں لو, یہ کہتے ہیں اس نے 1 کروڑ روپے لیے ہیں, وہ کہتے ہیں اس نے 1 کروڑ لیے. تفاوت دونوں یہاں سے جا کے, تم دونوں غلط ہو. دنیا میں ایسے جج کو کوئی بیٹھنے دے گا کرسی پہ؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جج کہنا شروع کرتے ابے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اس نے میرے, آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان, عبد الاحد. عبد الاحد نے 1 کروڑ روپے لیے ہیں. عبد الاحد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے 1 کروڑ روپے میرے لیے ہیں. وہ اس کو کہہ رہا ہے اس نے لیے ہیں, وہ کہہ رہا ہے یہ چور ہے, وہ کہہ رہا ہے وہ چور ہے. تم دونوں غلط ہو. عدالت دونوں کو چترول لگانے کا حکم دیتی ہے. پھر چوتھا آتا ہے, وہ کہتا ہے مفتی صاحب عبد الاحد کو کہہ رہے ہیں یہ چور ہے, عبد الاحد مفتی صاحب کو کہہ رہا ہے یہ چور ہیں, اور عدالت کہہ رہی ہے یہ دونوں چور ہیں, لہذا تینوں چور ہیں. یہ آج کچھ اسکالرز ہیں جو اس طرح سے فرقواریت ختم کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے. بھائی اس میں دیکھا جائے گا کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. ایسے نہیں ہو جاتا کہ میں نے کہا اس نے چوری کی, عدالت میں آ کے اس نے کہا اس نے چوری کی, عدالت کہے گواہ لے کر آؤ بھائی. دلائل سے جس کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے وہ صحیح ہے, اور جس کا چور ہونا ثابت ہو جائے وہ کیا ہے؟ چور. ہم بھی بعض دفعہ کہتے ہیں فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں, اور کچھ اسکالر کہتے ہیں دونوں ہی غلط ہیں, دیکھو یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو بھائی ایک دوسرے کے پیچھے اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی اگر معقول ریزن شریعت سے دیکھی جائے گی, پھر فیصلہ کیا جائے گا اس میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. تو شریعت سے اگر آپ تو قرآن نے کہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب بھی ان میں اختلاف ہوگا تو شریعت سے فیصلہ کروایا جائے گا. جس کو شریعت صحیح کہے گی اس کو صحیح کہا جائے گا, جس کو شریعت غلط کہے گی اس کو غلط. یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے لہذا دونوں غلط ہیں, یا دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں لہذا دونوں کیا ہیں؟ غلط ہیں. آج کل یہ منجن چل رہا ہے مارکیٹ میں, وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ دونوں ہی غلط ہیں. تو اس لیے ہم اتنے براڈ مائنڈڈ نہیں بنتے کہ امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے مشرک کے پیچھے بھی نماز کی اجازت دے دیں. اتنے براڈ مائنڈڈ ہمارا اپنا مذہب ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. ہمارا تھوڑی ہے بھائی, یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو میں اس جوڑ کا قائل نہیں ہوں کہ آپ جوڑ پیدا کرنے کی شرعی حدود ہی توڑ دیں. ایک باؤنڈری اللہ اس کے رسول نے کھینچی ہے, اس باؤنڈری کو جوڑ پیدا کرنے کے لیے کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جوڑ اس طرح سے پیدا ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز تقریریں نہ کریں, آپ اپنا عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیں, جس نے ماننا ہے مان لے, نہیں ماننا ہے نہ مانے. اب ہم یہ نہیں کرتے کہ جو شرک کر رہا ہے جا کے بندوق پکڑ کے اس کو توحید کرانا شروع کر دیں. ہم سمجھ رہے ہو, یہ نہیں ہم کرتے. بھائی ٹھیک ہے, جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ جو جیسے سمجھ میں آ رہا ہے ویسے کر لے. کیا فیصلہ کون کرے گا قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ کر لے گا. ہندو بھی تو ہزاروں بتوں کی پوجا کرتے ہیں. کبھی ہم نے کسی ہندو کے سر پہ کھڑے ہو کے بولا بھائی کیوں کر رہا ہے تو پوجا؟ ہم اس کو بتا دیں گے بھائی اللہ آخرت میں تم سے پوچھے گا, اور وہ بھی جب بتائیں گے جب وہ ہم سے پوچھ بھی نہیں رہا تو پھر ہم بتائیں گے بھی نہیں اس کو. ابھی کیا ہوا, پھر ملاوی میں غیر مسلم آیا مسلمان ہونے کے لیے نا, تو مجھے اس کی زبان نہیں آتی تھی, تو میں نے ایک ساتھی کے ذمہ لگایا کہ ان کو سمجھاؤ عقیدہ توحید کیا, مسلمان ہونا چاہتے ہیں اسلام کے ایکسپلین کرو. انہوں نے جو ایکسپلینیشن کی پورا حاجی عبدالوہاب صاحب کا بیان شروع کر دیا. ہماری آنکھ اللہ کے حکم سے دیکھتی ہے, ہمارے کان اللہ کے حکم سے سنتے ہیں, ہم چکھتے زبان سے, لیکن کس کا ارادہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھائی بس کر دے یار, سیدھا اس کو موٹا موٹا عقیدہ توحید بتا دے. اچھا میں اردو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ان کو افریقی زبان میں ٹرانسلیٹ کرے نا, وہ پھر ٹرانسلیشن میں وہ لمبی تقریر.
میں کہا تو ہی کر لے بھائی، اس کو میں نہیں کر رہا. تو اس کو وہ اسلام کے موٹے موٹے عقائد سکھا دو بھائی. اتنی ڈیپ میں جا کے اللہ کے حکم سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے حکم سے، بھائی اس کو سیدھا سیدھا موٹی موٹی چیزیں، وہ پاگل ہو جائے گا گھر جا کے. میں دیکھ رہا ہوں، یہ میں نہیں دیکھ رہا، یہ میں نہیں دیکھ رہا، اللہ دکھا رہا ہے مجھے. کچھ لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے اس میں. ایک صاحب کو میں نے کہہ دیا کہ آپ کو اس دوا سے فائدہ ہوا؟ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، دوا سے نہیں، فائدہ تو اللہ سے ہوتا ہے، دوا تو محض ایک ذریعہ ہے. میں نے کہا تو پورا کھسکے گا، بتا رہا ہوں میں، پوری تیر ہل جائے گا پورا، بتا رہا ہوں میں. تو سب کو ایک یہ طے شدہ بات ہے یار، اللہ چاہے گا تو دوا سے فائدہ ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ تو مسلمان کے انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے. بار بار اس کا تذکرہ کرنا تو یہ تو وہمی ہونے کی علامت ہے. تو اتنا زیادہ ایکسٹریم لیول پہ وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کا پہلے سے طے شدہ عقیدہ ہے. تبھی تو قرآن نے بھی کیا کہا ہے، قرآن بھی غیر ضروری احتیاط کا حکم نہیں دیتا، غیر ضروری احتیاط. اب قرآن ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا. لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. لیکن قرآن دوسری جگہ کہہ رہے ہیں ہم نے نبی کو بھیجا اس لیے کہ اللہ کے وہ عیسیٰ ابن مریم کو اس لیے بھیجا یا دوسرے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ جن چیزوں کو انہوں نے حرام کیا ہوا ہے اس کو حلال کر دیں، جس کو حلال کیا ہوا ہے اس کو حرام کر دیں. اب ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں حلال حرام میں کرتا ہوں، ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں نبی کریں گے. تو واضح بات ہے کہ جب اللہ نے ایک دفعہ بتا دیا کہ میرا اختیار ہے حلال و حرام کرنے کا، تو یہ بات اب طے ہو گئی ہے. اب ہر دفعہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی حلال کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ کریں گے نہیں، کرے گا کون؟ اللہ. لیکن چونکہ اس کی بیان نبی کی زبان سے ہوگا تو اس لیے اس نبی کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. تو یہ بلا وجہ کی احتیاطیں قرآن نے بھی نہیں کی ہیں وہمی بنانے کے لیے. کل کیا ہوا ہے، آج بعض لوگ نا ادب تعظیم کے مسئلوں کو اتنا پیچیدہ کر کے بتاتے ہیں، آدمی کہتا ہے بس میں تو بے ادبی ہوں. وہ ایک ہسپتال، وہ کل کسی نے مسئلہ پوچھا تھا نا، وہ ہسپتال میں اس بیچارے کا رخ قبلے کی طرف ٹانگے اس کی مریض کی. اب ہسپتالوں میں پورا سیٹ اپ چینج کرنا پڑتا ہے، اس کی وہ پلنگ کو چینج کرنا آسان نہیں ہے. تو مریض کا علاج کرتے ہوئے اس کو ڈر لگ رہا ہے اس کی ٹانگیں کہاں جا رہی ہیں؟ قبلے کی طرف جا رہی. میں نے کہا بس کر دے میرے بھائی، اگر ٹانگیں قبلے سے ہٹائی نا اور ڈرپیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کے، کبھی آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے. تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ کیے جائیں. لیکن کوئی ضرورت مجبوری ہو تو پھر کوئی مسئلہ، ادب کو مسلط نہیں کر لینا چاہیے اپنے اوپر کہ کچھ بھی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، بے ادبی نہ ہو. بے ادبی بری چیز ہے لیکن جہاں ضرورت ہوگی تو وہ بے ادبی کہلاتی نہیں ہے. تمام فقہا لکھتے ہیں کہ مریض آدمی جب بیٹھ کے نماز پڑھے تو اگر ٹانگیں موڑنا اس کے لیے مشکل ہے تو قبلے کی طرف پاؤں کر لے، قبلے کی طرف پاؤں کر کے نماز پڑھے. وہ تو وجہ اس کی ہے کہ ضرورت ہے بھائی. اب وہ قبلے کی طرف گھومے جا رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا تو وہ تو گھٹنا ٹوٹے گا بیچارے کا. خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، جلدی جلدی بس سمیٹوں. تو بھائی توحید کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹ کی اجازت ہو اس میں. دوسرا مسئلہ یہاں اللہ نے یہ